صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ گزشتہ جمعے میں نے زکوٰۃ کے متعلق بات عرض کی تھی کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، آپ تھوڑا سا فرق کیجئے گا زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں. جو شخص صاحب نصاب ہے یعنی 52.5 تولہ چاندی، 662 گرام چاندی اور ایسے ہی 7.5 تولہ سونا یعنی 86 گرام سونا، جو شخص اتنے کا یا اس کی قیمت کا یا اس کے پاس اس کے مطابق سامان تجارت کا اگر کوئی آدمی مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن اس کے لیے میں نے ایک شرط بتائی تھی کہ اس مال پر مثلا پہلے رمضان میں اگر کوئی 50,000 کا مالک بنا تو اگلے جب رمضان آئے گا تو اس پر بھی 50,000 روپے ہونے چاہیے. یعنی اس مالداری پر جو شریعت کی نظر میں مالداری ہے اس پر سال گزرنا شرط ہے. مثلا اس رمضان میں میرے پاس 50,000 روپے آئے تو اب اسی رمضان میں میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اب اگلا رمضان جب آئے گا اور اس وقت میرے پاس 50,000 یا اس سے کچھ کم و بیش اگر پیسے ہیں تو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن صدقۃ الفطر کے متعلق یہاں تھوڑا ڈیفرنس الگ فرق ہے. وہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا عید کی صبح صادق سے پہلے، عید کے صبح صادق تک اگر کوئی آدمی اتنی مال کا مالک بن گیا اسی دن تو بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. اس کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں. صدقۃ الفطر ایسے ہی ان لوگوں پر بھی واجب ہے ایک روایت کے مطابق جو آدمی عید کے دن کھانے پینے اور ضرورت کے استعمال کی چیزوں سے ہٹا کر اس کے پاس بستر کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں یا زیورات کی شکل میں یا برتن کی شکل میں یہ سارا گھر کا ساز و سامان ضرورت کی چیز کو الگ کر کے، مثلا کسی کے پاس 20-25 بستر ہے، سال میں 8-10 بستر استعمال میں آتے ہیں، باقی بستر پیٹیوں میں بند، صندوقوں میں بند ہیں. برتن ہے کسی کے پاس زیادہ، کچھ ہی برتن سال بھر میں استعمال کرتے، باقی برتن گھر میں حفاظت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. یا اور کوئی سامان ہے، یا کسی کے پاس ایک بائک ہے، دوسری بائک کبھی کبھی یوز میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے لیکن مستقل جو ہے ایک بائک کا استعمال ہے. تو یہ سازہ سامان ضرورت کی چیز کو الگ کر کے تو 25-20 بستر میں سے 8 بستر یہ ضرورت کا ہو گیا، 10 بستر الگ. ایسے ہی برتن ہے، جو ضرورت کے برتن ہے اس کو الگ کر کے جو زائد برتن، ان تمام چیزوں کی قیمت کو ملا کر اگر اس نصاب کو پہنچ جائے 52.5 تولہ چاندی جس کی مالک تقریباً 15-20 ہزار یا 25 ہزار کے آس پاس، اگر اتنے کا مالک ہے کوئی آدمی تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ فطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یوں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ فطر واجب ہے ہر امیر، غریب، آزاد اور غلام کی طرف سے. امیر بھی دے، غریب بھی دے، اور ایسے ہی مالک بھی دے، غلام بھی دے. صحابہ نے سوال کہ اللہ کے نبی غلام کیسے دے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا غلام کی طرف سے اس کا مالک ادا کرے. عورت ہے، عورت کے پاس ملکیت اگر نہیں ہے تو اس کی طرف سے اس کا شوہر ادا کرے. نابالغ بچہ ہے تو اس کی طرف سے اس کے والدین ادا کرے، ماں باپ ادا کرے. تو گھر کے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے. اور یہ عید کی صبح میں اگر کوئی آدمی اتنی کا مالک بن گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. ایسے ہی عید کن لوگوں پر، ان میں سے وہ لوگ بھی آتے ہیں جو عید کی صبح سے پہلے جو بھی پیدا ہوا، عید کی صبح سے پہلے جو بھی شخص جب بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا پڑے گا. اور اگر عید کی صبح سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا. صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کی مقدار احادیث میں جو ہے وہ ہے کھجور، کشمش، جو، اور اصل میں حدیث میں طعام کا لفظ استعمال ہوا ہے ان تمام چیزوں کی وضاحت کے بعد. طعام کہتے ہیں کھانے پینے کی، فقہا نے اس سے گیہوں کو مراد لیا ہے.
جو کشمش کھجور ان سے ایک سا ہے، ایک سا یا عربی اوزان ہے، اس کو اگر ہم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو ایک سا کی مقدار ہماری زبان میں 3 کلو۔ اگر کوئی آدمی کھجور کشمش جو سے صدقہ فطر ادا کرے تو اس کو 3 کلو کے یا تو 3 کلو کی قیمت ادا کر دے یا پھر یہ سامان ادا کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ہاں جو رواج گیہوں کا ہے، حدیث سے جو نکالا گیا ہے، اس ٹکڑے سے طعام کے لفظ سے حدیث میں جو گیہوں مراد لیا گیا ہے، تو چونکہ اس وقت میں گیہوں کا رواج کم تھا، بالمقابل عربوں میں کھجور اور جو کے مقابلے میں گیہوں زیادہ مہنگی چیز تھی، اسی لیے کھجور اور جو اور کشمش کو 3 کلو کہا گیا اور گیہوں کو نصف سا یعنی آدھا سا 1.5 کلو کچھ گرام یعنی 1.25 کلو کے مطابق یہ وزن ہے۔ تو گیہوں سے 1.25 کلو کی وزن یا اس کی قیمت جو ہوتی ہے اس قیمت کو ادا کیا جائے، اس کی مقدار ہمارے عرف میں، اگر اس رواج میں، اس بستی میں یا اس سوسائٹی میں گیہوں آٹے کا رواج ہے تو آٹا کی قیمت دیکھ لیا جائے اور تقریباً جو بھی 26 یا 27 روپے کے حساب سے اگر نکالا جائے تو 50 یا 60 روپے فی کس آدمی تو نکال ہی دے۔ لیکن اس میں ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جن کو مال کی استطاعت دی ہے، اللہ نے جن کو پیسہ دیا ہے، تو وہ بہانہ تلاش کر کے گیہوں سے ادا نہ کرے کہ بھائی یہی ہے بس اسی کو ادا کر دو۔ یہ تو نیچے طبقے کے لوگوں کے لیے ہے جس کے پاس مال کی حیثیت کم ہے اور جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے تو وہ کھجور سے ادا کرے، جو کی قیمت کو ادا کرے۔ ایک آدمی کی طرف سے اگر جو یا کشمش یا کھجور کو دیکھا جائے تو 3 کلو کھجور کی قیمت جو عمدہ کھجور ہے تقریباً 1000 روپے بیٹھیں گے، 1050 روپے۔ تو اس طریقے فی کس ایک شخص 1050 روپے کے حساب سے ادا کرے۔ تو گیہوں کو وہ لوگ ان لوگوں کے لیے ہے جو درمیانہ سائز کے نیچے طبقے کے ہیں، وہ لوگ 50 روپے کے حساب سے یا 60 روپے کے حساب سے فی شخص صدقۃ الفطر ادا کرے۔ لیکن جن کو اللہ نے مالی حیثیت سے نواز رکھا ہے ان کو چاہیے کہ وہ کھجور کشمش اور جو کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ لہذا صدقۃ الفطر کی یہ مقدار ہر ایک شخص کو ادا کرنا چاہیے۔ غریب اصل یہ ہے غربا کے لیے، جو ہمارے بستی اور سماج میں جو محلے میں جو غریب لوگ ہیں جن کے گھر میں عید کی خوشیاں نہیں ہیں، لہذا ہم ان پیسوں کے ذریعے ان کے گھر میں عید کی خوشیاں لائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی کا ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، ایک یتیم بچے کو اللہ کے نبی نے عید کے دن نہلایا، کپڑا پہنایا اور اس کو خوشی میں شریک کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں صدقۃ الفطر ہر ایک شخص کو ادا کرنا چاہیے، اور گیہوں کے حساب سے ادا کرنا چاہیں تو 50 یا 60 روپے کے حساب سے، اور اگر جو اور کشمش اور کھجور کے حساب سے ادا کرنا چاہیں تو 3 کلو کی قیمت معلوم کر کے اس کی جو قیمت بنے اس قیمت کو ادا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔